ہم جمعہ کا بیان پڑھ رہے تھے، جمعہ کے آداب. تو جمعہ کہاں پر ہونا چاہیے، جمعہ کا اہتمام کیا ہے، جمعہ کی فضیلت کیا ہے، یہ سب پڑھ چکے ہیں. ہر مسلمان کو چاہیے کہ جمعہ کا اہتمام جمعرات کے دن سے کرے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے. مثلاً پہننے کے لیے پاک و صاف کپڑوں کا انتظام کر رکھے، حجامت بنوائے ہو تو بنوا لے، ناخن کتروا لے، خوشبو استعمال کرنے کا انتظام کرے، مگر موجود نہ ہو تو اسی دن لا رکھے. غرض جمعہ کی تیاری سے متعلق جو کام ہو ان کو جمعرات ہی کے دن کر لے تاکہ ان کاموں میں مشغول ہونا نہ پڑے. تو صحابہ کا جو معمول تھا وہ پنج شنبہ یعنی کہ جمعرات کے دن نماز عصر کے بعد خدا کی یاد اور نیک کاموں میں لگا رہے کہ پنج شنبہ کا یہ وقت بھی قابل قدر اور اس ساتھ کے برابر ہے جو یوم جمعہ میں ہے. یعنی کہ فقہاء نے یہ بتایا کہ یہ تیاری بھی، جمعہ کی تیاری جمعرات کو کرنا، یہ بھی جمعہ میں ہی شامل ہو گئی، عصر سے شروع کر دے گی. بزرگان سلف نے فرمایا کہ جمعہ کا ثواب سب سے زیادہ اس شخص کو ملے گا جو اس کا انتظار کرتا رہتا ہے اور ایک روز پہلے ہی جمعرات سے اس کا اہتمام کرتا ہے. اور سب سے زیادہ بد نصیب وہ ہے جس کو یہ بھی نہ معلوم کہ جمعہ کب ہے، حتیٰ کہ لوگوں سے پوچھتا ہے کہ آج کون سا دن ہے. تو اس سے بد نصیب کون ہوگا کہ وہ جمعہ سے پہلے اس کو کسی کو دیکھا کرتے میں، ارے بڑا اچھا دکھ رہا، بولے تو ہاں جمعہ کو پہنتا ہے ایسا، تو بولتا ارے جمعہ تو ہے آج، جمعہ ہے آج، ارے کیا ہے، مجھے تو کسی نے بتایا بھی نہیں. او ہو، تیرے کو اعلان کرتے پھرنا تیرے سامنے آگے پیچھے، تیرے کو دعوت دینا جمعہ ہے بول کے آج. تو ایسے بھی لوگ ہیں. کیا فائدے کی ایسی مصروفیت جو جمعہ کا دن بھول جائیں ہم. میرے آقا نے فرمایا میرے غریب، میرے ملت اور میری امت کے مسکین اور غریبوں کا حج ہے جمعہ. تو وہ ہم جو ہے وہ اس کو بالکل نظر انداز کر دیں، اور جو کرتے تو ماشاءاللہ بہت مبارک بات کے لائق ہے، دل کو خوشی ہوتی دیکھ کر. جمعہ کی جماعت 1:30 بجے ہے اور 10 بجے سے لوگ آ کے بیٹھ جا رہے، واہ واہ واہ. وہ انہوں نے ثواب سن رکھا ہے، جو سب سے پہلے آئیں گا اس کو اونٹ کی قربانی کے دینے کا ثواب ہے، اور سب سے آخر میں آئیں گا تو گویا اس نے انڈا خیرات کیا. تو اونٹ کا اور انڈا کا، ہاں صحیح کہ نہیں. انڈا 6 روپے کا، اونٹ 60,000 روپے کا. باپ رے کتنا بڑا فرق ہے، ملٹیپل کر دو کتنے. تو آدمی وہی بولے گا نا بھائی اللہ کی بارگاہ میں آ کے اس کی رضا کے رضا ہے، ثواب کے ثواب ہے. جمعہ کے دن نماز فجر کے بعد غسل کر کے، جمعہ کا غسل سنت موقدہ ہے. مدینے والے جب کسی کو برا کہتے تو یہ کہا کرتے تھے تو شخص سے بدتر ہے جو جمعہ کے دن غسل نہ کرے. او ہو، کسی کو وہ بولتے ہیں نا، ہم کسی کو برا کریں طنز کرنا، ارے تو گیا گزرا ہے، تو اس جیسا ہے جو جمعہ کے دن بھی غسل نصیب نہیں ہوتا. تو مدینے والے کسی کو طنز کرتے تو ایسا طنز کرتے. کتنا اچھا ہے نا یہ کہ ایک آدمی کو ایک طنز بھی کر دیا اور اس کو اشارہ بھی کر دیا. اور ہم ایسی چھچورے اور بے ڈھنگی باتیں کرتے، ایک دوسرے کو پکارتے، کچھ بولنا بھی ہو تو گندے سندے باتیں، ماں باپ کے اوپر سے گالی، کیسی کیسی باتیں کرتے. سمجھنا چاہیے ہم کو. تو جمعہ کے دن کے غسل کے تعلق سے احادیث میں اس کی بہت تاکید آئی ہے، اور مسواک کرنا بھی اس دن بہت فضیلت رکھتا ہے. تو ابھی جمعہ کے دن کا غسل ہے، یہ عوام کے لیے، اعتکاف والوں کے لیے نہیں. جمعہ کے دن اگر کئی اسباب غسل جمع ہو، جیسے کہ جنابت کا غسل ہے نا، ناپاکی سے پاکی حاصل کرنے کا غسل ہے، پھر عید بھی ہے، یا عرفہ ہے، یا پھر جو بھی دن آ گئے، تو صرف ایک غسل لینا کافی ہے. جمعہ کا ثواب بھی ملے گا، آدمی ناپاک سے پاک بھی ہو جائے گا، سب مل جائے گا اس کو. گھر والے پریشان ہیں، ارے نکل بھائی حمام میں سے نکل، ارے بولے ابھی خالی ناپاکی سے پاک ہوا، ابھی جمعہ کا غسل باقی ہے. ارے
پھر اور تھوڑی دیر بعد کرے، ارے بولے آج عید بھی ہے نا، عید کا غسل الگ کر رہا. ڈبل خطبہ ہوتا نا، کبھی جمعہ کے دن 2 خطبے ہو جاتے، ایک عید کا خطبہ ایک جمعہ کا خطبہ، تو صاحب 3 بار نعرے. ارے اللہ کے بندے، ایک ہی بار نہا لیا سب ہو گیا غسل، وہ الگ غسل وہ الگ غسل ہے کہ نہیں؟ پھر تو ایسا ہو جائے گا کہ شاور وغیرہ حمام نہیں ہے، باہر نہا رہا تو الگ الگ 3 بکیٹ بنایا، ایک کے اوپر لکھا جمعہ کی بکیٹ، ایک پہ عید کی بکیٹ، ایک پہ وہ پاکی کی بکیٹ. کیا تماشے. غسل کے بعد پاک صاف کپڑے پہنے اور خوشبو لگائے کہ جمعہ کے دن اچھا لباس پہننا اور خوشبو لگانا سنت ہے، اور اس روز امامہ باندھنا مستحب ہے. تو امامہ باندھنے کی بھی پوری کوشش کرے. اب میں تو بالکل بولوں کہ اب میں بھی جمعہ میں امامہ پہن رہا ہوں. تو جامع مسجد میں بہت سویرے جائے کہ اس میں بڑی فضیلت ہے. جو شخص جتنے سویرے جائیں گا اسی قدر اس کو ثواب ملے گا. بس سب سے پہلے اول وقت مسجد پہنچ کر امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرے. سفید لباس سب سے اچھا ہے اور اللہ کے نزدیک محبوب ترین ہے، تو وہ لباس پہنے. اول وقت کا ثواب ایسا ہے جیسے اونٹ کی قربانی کیا ہو. پھر اس کے بعد جو آئیں گا تو گویا اس نے گائے وغیرہ کی قربانی کیا ہو، اور اس کے بعد مینڈے کی قربانی کا ثواب. پھر ایسا جیسے مرغا کسی نے صدقہ کیا ہو، اور پھر اس کے بعد جو آیا تو اس نے انڈا صدقہ کیا ہو، اس کو ایسا ثواب ہے. افضل یہ ہے کہ نماز جمعہ کے لیے جامع مسجد پیدل جایا جائے کہ اس میں ہر قدم پر 1 سال روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے. او ہو اللہ اکبر. کیا بڑی فضیلت ہے. تو جتنے دور سے چل کے آئیں گا اتنے ہر قدم پر 1 سال کے روزے کا ثواب ہے. جمعہ کے لیے پیدل چل کے آئیں گے. اب آپ بولے جامع مسجد جانا ہے، بہت دور ہے نا، تو الحمدللہ پونا میں ایک جامع مسجد تھوڑی ہے، اور جو مسجد علاقے میں بڑی ہوتی ہے وہ بھی جامعیت کی حیثیت رکھتی ہے، الجامع. تو اب یہ علاقے میں جامع مسجد نہیں ہو گئی. تو اب وہ بندے کو سکون ہو گیا جس کا گھر دور ہے کہ نہیں. یار مسجد سے بہت دور گھر ہے میرا، ثواب کتنا ہے؟ ہر قدم پہ 1 سال کے روزے کا ثواب ہے. پھر کئیوں مولانا فکر مند ہے کہ میں 10 قدم ہی میں آ جاتا ہوں جی، تو ذرا راؤنڈ لگا کے آیا کرے باہر سے. جمعہ کے دن مسجد کو خوشبو سے بسانا مستحب ہے نا. مسجد کو بھی کیا جائے؟ معطر کرنا چاہیے. تو یہ علاقے عرب میں بہت عام ہے، ہمارے یہاں اتنا عام نہیں ہے نا. اب کوئی مسجد میں ہوتا تو اتنا عام ہو جاتا ہے، اتنا خوشبو لگاتے، لوگ بولتے کہ بس کرو بابا. تو اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے، اور بالکل بھی ایسا بھی نہیں کہ نہیں ہونا چاہیے. تو ابھی الحمدللہ ماشاءاللہ ہماری مسجد میں بھی خوشبو تھوڑی بہت عطر کا اہتمام کیا جاتا ہے. جمعہ کے دن درود شریف بکثرت پڑھے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارا درود و سلام پڑھنا میں خود سنتا ہوں جمعہ کے دن تم جو پڑھتے ہو، اور اس کا جواب بھی دیتا ہوں میں. جمعہ کے دن قرآن مجید بہت پڑھے، خصوصاً اس دن سورہ کہف پڑھنے کی بڑی فضیلت آئی ہے. حدیث شریف میں ہے کہ جو کوئی 15ویں پارے میں سورہ کہف کو جمعہ کے دن پڑھے وہ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک محفوظ رہتا ہے، بلکہ اور مزید 3 دن تک. تو گناہوں سے محفوظ رہیں گا، پریشانیوں سے، مصیبتوں تکلیفوں سے محفوظ رہیں گا. جمعہ کے دن نوافل کی کثرت اور صدقہ و خیرات میں زیادتی کرے کہ اس دن صدقہ خیرات اور ہر نیکی کا ثواب ڈبل ہو جاتا ہے، 2 چند اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. جمعہ کے دن عصر و مغرب کے درمیان حتی الامکان ذکر، تسبیح اور دعا میں مشغول رہے کہ اس میں
قبولیت کا وقت ہے اور امید ہے کہ وہ وقت جس میں بندہ جو دعا کرے اللہ ضرور قبول فرماتا ہے۔ اب جمعہ کے اذان کے احکام، صف کے احکام، یہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے اور الہ العالمین جمعہ کی عظمت اور جو برکت ہے ہمیں نصیب فرمائے۔ کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ پوچھے۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حافظ صاحب نے یہ سوال کیا ہے کہ میت کو لٹاتے ہیں تو گھروں میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ سر مشرق کی طرف کرتے اور پیر قبلے کی طرف کرتے۔ جب بولا جائے گھروں میں کہ بھائی یہ کیا حکمت ہے اس کی، تو کہتے کہ اٹھائیں گے نا تو منہ قبلے کی طرف ہوں۔ تو یہ غور کرنا چاہیے، فقہاء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ اصل اٹھنا مردے کا، میت کا، وہ تو قبر سے ہے، سبھی تو اٹھیں گے قبر سے، تو جب تو اہتمام نہیں اتنا۔ ہاں ایسا اگر ہے کہ گھر میں رکھنے کے لیے جگہ ہی نہیں ہے، اب ایسا ہی ہے تو پھر رکھ سکتے ہیں، اجازت دی ہے۔ غسل کے وقت بھی اگر ایسا موقع آ گیا کہ وہ نہیں رکھ پا رہے ہیں تو پھر جنوب کے بجائے قبلے کی طرف بھی پیر کر سکتے ہیں۔ لیکن بہتر یہ کہ جس طریقے سے قبر میں لٹاتے ہیں، میت کو بھی نہلانے کے وقت ہو یا گھر میں ہو اسی طریقے سے رکھے کہ اس کے نارتھ میں سر ہو اور ساؤتھ میں اس کے پیر ہو میت کے، کیونکہ جب میت اٹھے گا قبر سے تو وہ تو قبر سے اٹھے گا تو وہ اس طرح اٹھے گا، تو جب تو اتنا اہتمام نہیں ہو رہا۔ ہاں لیکن ایک بات یہ ہے کہ قبر میں لٹاتے وقت قبر کے احکام پڑھیں گے جب میت کو لٹانے کے یا کرنے کے، تو یہ فقہاء نے بتایا ہے کہ روایات میں آیا ہے کہ میت کو جب قبر میں لٹائے تو اس کا سر قبلے کی منہ قبلے کی طرف رکھے اس طریقے سے، تو ہمیشہ منہ تو قبلے کی طرف ہے ہی۔ تو بہت ساری باتیں اس طریقے سے چلتی ہے جو ہم ذکر کرتے ہیں۔ ہم نے اپنے اسلاف سے سنا ہے، ایک ریڈ کتاب ہے، ریڈ بک، لال کتاب، جس کا کوئی آتھر نہیں، کوئی مصنف نہیں، اور وہ بات چلتے رہتی ہے۔ کوا دروازے میں آیا تو بولے مہمان آنے والے ہیں، دودھ گر رہا تو بولے پیسے آنے والے ہیں، ہاتھ کھجا رہے تو بولے پیسے آنے والے، پیٹھ کھجاری تو بولے مار کھانے والے ہیں، آنکھ پھڑک رہی تو بولے کچھ اور ہونے والا ہے، بلی آگے سے گزری تو یہ ہونے والا ہے، ٹھوکر لگی تو یہ توہمات ہے، ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ ایسی کچھ بھی باتیں ہیں۔ کوئی خاتون کو بچہ پیدا ہوا اور 40 دن ہو جاتے ہیں تو ایک لوٹے میں پانی بھیجتے اور بولتے کچھ پڑھ کے دو، پاکی کا پانی۔ ارے پانی خود پاک ہے، اب اس کون سا کیا پاک کرنے کا بھائی؟ اصل میں وہ نیت پڑھنے کا رہتا، پاکی کی نیت پڑھنے کا رہتا، تو نیت کر لے۔ نیت اللہ ہر زبان کو جانتا ہے، اللہ نفاس سے پاک ہونے کی میں نیت کر رہی ہوں، غسل لے رہی ہوں اس کا۔ نویت ان اغتسل لغسل الجنابتی، میں غسل کر رہا ہوں جنابت سے پاکی حاصل کرنے کے لیے، اور دل میں بسم اللہ پڑھے اور غسل کرے، ہے نا؟ بتائے نا، پہلے ہاتھ دھونا ہے، پھر شرمگاہ کو دھونا ہے، اور شرمگاہ دھونے کے بعد پھر وضو کر لیجئے، اور وضو کرنے کے بعد پھر غسل کیجئے۔ آپ سر دھوئیے، پھر پہلے دائیں کاندھے پر پانی ڈالیے، پھر بائیں کاندھے پر پانی ڈالیے، پھر اچھے سے مل وغیرہ کے صابن وغیرہ سے کر کے پھر اس کو دھو کے پھر اچھے سے سر کے اوپر اور پھر دونوں کندھوں کے اوپر پانی اور بہائے 2-3 مرتبہ، ہو گیا غسل۔ اب یہ غسل ناپاک آدمی کا بھی ہے، یہی غسل جمعہ والے کے لیے بھی ہے، یہی غسل عرفے والے کے لیے بھی ہے، سب کے لیے ہی۔
قبلے کی طرف پیر نہیں کرنا ہے، قبلے کے آداب ہے۔ نبی پاک نے فرمایا، ناراض ہوئے اللہ کے رسول، کسی کو قبلے کی طرف تھوکتے ہوئے دیکھا تھا آپ نے، تو قبلے کی طرف پیر بھی نہیں کرنا ہے۔ تو زندگی میں نہیں قبلے کی طرف پیر کیے تو مرنے کے بعد کیوں کرے بھائی؟ کسی کے ذہن میں کوئی سوال؟ ہاں، وہ ایک سوال کسی نے پوچھا تھا کہ مسجد میں آئے تو آ کر جس کو جہاں جگہ ملی وہاں بیٹھ جائے، جمعہ کے دن پھلانگ کر آگے آنے والے جو ہے ان کے لیے کیا حکم ہے؟ تو آقا نے فرمایا قیامت کے دن ان کو پل بنا دی جائیں گا اور ان کے اوپر سے لوگ چلیں گے جو پھلانگ کر آتے ہیں۔ برکت اس کے لیے ہے جو پہلے آ گیا وہ پہلی صف میں، جو بعد میں آیا وہ پیچھے صف میں۔ پھر اس شخص کے لیے کیا ہے جو بیٹھا ہوا تھا پہلے سے لیکن اس کو طارت وغیرہ آ گئی تو وہ جا کر آ جائے، لیکن جگہ سنبھال رہا، کرسی رکھ کے جگہ سنبھال رہا، رومال رکھ کے جگہ سنبھال رہا، ٹوپی رکھ کے جگہ سنبھال رہا، یہ درست نہیں ہے۔ جو اول ہے وہ اول ہے، الاول فالاول۔ جو پہلے آ جائے اس کے لیے یہ۔ مسجد میں صرف ایک شخص کی جگہ مختص ہے اور وہ ہے امام، بس اس کی جگہ مختص ہے، ورنہ مسجد میں پیچھے اقامت پہلی صف میں سے کدھر سے بھی دی جا سکتی، کدھر سے بھی۔ آپ اشارتاً کنایتاً سمجھے، مسجد میں پہلی صف میں اقامت بندہ کدھر سے بھی دے سکتا ہے، اس کے لیے جگہ مختص نہیں ہے، سمجھے؟ تو صرف جگہ جو مختص ہے وہ امام کی جگہ ہے۔ تو جب مؤذن صاحب وہ اگر آ کے ان کو صف میں دائیں طرف جگہ مل گئی تو وہ دائیں طرف جگہ سے اقامت دیتے، بائیں طرف جگہ مل گئی تو بائیں طرف سے اقامت دیتے۔ تو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہاں یہ بات ہے، آقا نے فرمایا کہ پہلی صف میں کتنی فضیلت ہے، برکت ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے تم جھگڑو گے، یعنی پہل کرو گے تو برکت حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ جس طریقے سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وضو مبارک کا پانی لینے کے لیے، برکت حاصل کرنے کے لیے تھوڑی بہت صحابہ کی دھکا ہوتی تھی، ادھر ادھر دھکا لگتا تھا، لیکن وہ دھکا محبت میں ہوتا تھا۔ یا جگہ کے لیے جھگڑا، میری جگہ ہے، میری کرسی ہے، تو سب کرسیاں باہر جان دو بھائی، سب کپڑے باہر جان دو، رومال باہر جانے دو، اس کے لیے جھگڑا نہیں ہوگا، محبت ہے۔ کیا فرمایا آقا نے؟ 3 چیزوں سے محبت بڑھتی، مسلمان کی 3 چیزوں سے محبت بڑھتی۔ نمبر 1 سلام کرنے سے، نمبر 2 اپنی جگہ پیش کرنے سے، ارے بیٹھیے آپ تشریف رکھیے، اپنی جگہ دے کے بٹھانا کسی کو، محبت بڑھتی ہے۔ اور تیسرا تحفے دینے لینے سے محبت بڑھتی ہے۔ تو ہم تو محبت کرنے والے نا، جھگڑے کرنے والے کیا؟ تیرا میرا کرنے والے ہم لوگ، اور وہ بھی مسجد کے اندر۔ تو اس کا خیال رکھیں، محبت کو بانٹیں، محبت کو عام کریں، اخلاص کو عام کریں۔ ایسے کوئی بات ہو جس سے جھگڑا ہو رہا ہو، شر ہو رہا ہو، ناراضگی ہو رہی ہو، اس سے دور رہنے اور بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔